اگست سن 1096 کہ جب عیسائی دنیا کے اس دور کے سب سے بڑے لیڈر مطلب کہ پوپ اربن II کے آرڈر پر یورپ سے لگ بھگ 1,00,000 سے بھی بڑا لشکر اپنے سر پر موت کا کفن باندھ کر نکل چکا تھا۔ پہلی صلیبی جنگ کے لیے نکلنے والے اس لشکر کی زبان پر نعرے تھے، جبکہ دماغ میں ایک ہی مقصد تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں سے اس بیت المقدس کو چھیننا کہ جس شہر کو 500-550 سال پہلے اسلام کے دوسرے خلیفہ مطلب حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے فتح کیا تھا۔ صلیبیوں کا یہ لشکر کافی بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ کافی پروفیشنل اور طاقتور بھی تھا۔ اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس فوج کے اندر فرانس، جرمنی، اٹلی اور انگلینڈ جیسے لگ بھگ یورپ کے سبھی میجر علاقوں سے یہاں کے جو ماہر کمانڈرز تھے، مشہور کمانڈرز تھے، ان کو شامل کیا گیا تھا، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی اپنی جو وفادار فوجیں تھیں، جو پروفیشنل آرمیز تھیں، وہ بھی شامل ہوئی تھیں۔ جیسے جیسے یہ فوج اب یورپ میں آگے بڑھتی جا رہی تھی، ویسے ویسے راستے میں پڑنے والے علاقوں کی فوجیں ان کو جوائن کرتی جا رہی تھیں۔ پلان کے مطابق اس پوری صلیبی فوج کو سب سے پہلے قسطنطنیہ مطلب آج کے استنبول شہر میں پہنچنا تھا، اور وہاں سے ہی پھر کشتیوں کے ذریعے سے مسلم دنیا میں انٹر کرنا تھا۔ تو جب یہ پورا لشکر ایک لمبا سفر طے کرنے کے بعد اور پورے یورپ کو کور کرنے کے بعد قسطنطنیہ پہنچا تھا، تو اس کی تعداد 1,00,000 کا نمبر پار کر چکی تھی۔ اس کے اندر سب سے زیادہ تو پیدل دستے تھے، کچھ ہزار گھڑ سوار بھی تھے، اور ہاں عورتوں اور بچوں سمیت بے شمار عام لوگ بھی تھے۔ پوپ اربن II کے جن کے دماغ سے ہی یہ صلیبی جنگ کا آئیڈیا نکلا تھا، وہ خود تو اس جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے، مگر ہاں اپنی جگہ پر انہوں نے اپنے ایک بندے کو بھیج دیا تھا، جس سے اب ہوتا یہ تھا کہ اس فوج کے اندر یورپ کے جو الگ الگ علاقوں کے بڑے بڑے کمانڈرز تھے، وہ ویسے تو فیصلے کرنے کے لیے آزاد تھے، اپنے حساب سے ہی آگے بڑھا کرتے تھے، جنگی پلاننگ کیا کرتے تھے، مگر اگر ان تمام کے بیچ کسی میٹر پر بات نہیں بنا کرتی تھی اور اختلاف ہو جایا کرتا تھا، تو پھر پوپ کی طرف سے بھیجے گئے اسی بندے کی سنی جاتی تھی۔ دوستو، صلیبیوں کا یہ لشکر جب قسطنطنیہ پہنچا تھا تو اس کو یہ امید تھی کہ یہ تو عیسائی دنیا کے اتنے بڑے اور پاک مقصد کے لیے جا رہا ہے، تو اس کا ایسٹرن رومن امپائر یا جس کو بیزنٹائن امپائر بھی کہتے ہیں، اس کی راجدھانی قسطنطنیہ میں بڑی ہی گرمجوشی کے ساتھ سواگت کیا جائے گا۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ صلیبی فوجیوں کے لیے سب سے زیادہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہاں کے عام لوگ ان سے کافی ناراض اور روٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے، مانو وہ ان سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور ایسا اسی پیپل کروسیڈ کی وجہ سے تھا کہ جس کی کہانی ہم اپنی اس سیریز کے پچھلے ایپیسوڈ میں جان چکے ہیں کہ کیسے ان لوگوں سے بھی پہلے یورپ سے نکلنے والی صلیبیوں کی ایک چھوٹی فوج کہ جو یروشلم فتح کرنے جا رہی تھی، وہ مسلم دنیا اور یروشلم تو چھوڑیے بلکہ یورپ کے اندر ہی دنگے فساد کرنے لگی تھی۔ تو یہاں کے عام شہریوں کے دماغ میں یہ ڈر بیٹھ چکا تھا کہ کہیں پہلی والی فوج کی طرح یہ مین صلیبی فوج بھی قسطنطنیہ کے اندر لوٹ پاٹ یا قتل عام وغیرہ نہ کرنے لگے۔ خود بیزنٹائن امپائر کے حکمران الیکسیس فرسٹ بھی یہ ارادہ کر چکے تھے کہ جتنا جلدی ہو سکے اس پوری فوج کو کشتیوں کے ذریعے سے مسلم دنیا کی طرف پہنچا دیا جائے۔ لہٰذا بیزنٹائن امپائر کے حکمران نے فوراً تیاریاں شروع کی، اور رومن امپائر کے بھی اچھے خاصے سپاہی ان لوگوں کے ساتھ کیے، اور پھر ان کو مسلم دنیا کی طرف پہنچا دیا۔ مسلم دنیا میں انٹر کرتے ہی اب اس خطرناک اور خونی جنگ کا آغاز ہو چکا تھا کہ جس کو پہلی صلیبی جنگ یا فرسٹ کروسیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بیت المقدس یا جس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے اب صلیبیوں کو جو سفر طے کرنا تھا، اس سفر میں سب سے پہلے سامنے آنے والے شہر کا نام تھا نیکیا۔ یہ وہی نیکیا ہے کہ جو اس دور کی مسلمانوں کی ایک بہت ہی چھوٹی اور کمزور سی سلطنت کہ جس کو سلجوقان روم کہا جاتا تھا، اس کی راجدھانی ہوا کرتا تھا۔ آج کے حساب سے دیکھیں تو اس جگہ پر ترکی کا ازنیک شہر آباد ہے۔ صلیبی فوج نے سب سے پہلے ترک سلجوقوں کے اسی اہم شہر کا گھراؤ کیا۔ لوکیشن کے اینگل سے دیکھیں تو سلجوقوں کے اس مشہور شہر کو کافی اسٹرانگ سمجھا جاتا تھا۔ اس کی مین وجہ یہ تھی کہ شہر کے ایک طرف تو جھیل موجود تھی، تو ادھر سے کوئی بھی فوج اس کا گھراؤ کر ہی نہیں سکتی تھی، جبکہ باقی بچی ہوئی جو 3 دشائیں تھیں، مطلب کہ نارتھ، ساؤتھ اور ایسٹ، تو شہر کے ان تینوں ہی طرف مضبوط دیواریں تھیں اور ہر طرف ایک ایک گیٹ موجود تھا۔ اب شہر کی حفاظت کرنے والے سپاہیوں نے کیا یہ کہ تینوں ہی دروازوں کو بند کیا، اور پھر جو قلعے کی دیواریں تھیں ان کے اوپر پوزیشن لے لی۔ مگر یہاں پر پرابلم کی بات یہ تھی کہ شہر کے اندر موجود جو محافظ تھے، ان کی تعداد اس صلیبی فوج کے سامنے حد سے زیادہ کم تھی۔ بلکہ حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ ان ترک سلجوقوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ یورپ سے اتنی بڑی فوج آنے والی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب صلیبی فوج نے اس شہر کا گھراؤ کیا، تو جو سلطنت کے سلطان تھے کلچر سلان، وہ خود اپنے
اپنی سلطنت کی اس راجدھانی کے اندر موجود ہی نہیں تھے، بلکہ وہ تو سلطنت کے دوسرے علاقوں میں تھے، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ابھی کچھ وقت پہلے ہی انہوں نے پیپل کروسیڈ میں زبردست جیت حاصل کی تھی، جس سے ان کو یہ لگا تھا کہ یورپ سے آنے والی صلیبی فوجوں کا جو خطرہ تھا وہ پوری طریقے سے ختم ہو گیا ہے۔ لیکن جیسے ہی ان کو اتنی بڑی فوج آنے کی خبر ملی تو انہوں نے فوراً ہی اپنی سلطنت کے دوسرے علاقوں سے فوجیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، اور اس کے بعد اس فوج کو لے کر وہ نیکیا کو بچانے کے لیے نکل پڑے۔ اب کیونکہ ان کے پاس ابھی بھی صلیبی فوج کے مقابلے میں سپاہی بہت زیادہ کم تھے تو انہوں نے سرپرائز اٹیک کرنے کا پلان بنایا تھا، مگر صلیبی فوج کو ان کے اس طرف آنے کی خبر پہلے ہی مل گئی تھی۔ ان لوگوں نے بھی پوزیشن اچھی طرح سے سنبھال لی تھی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کم تعداد ہونے کی وجہ سے صلیبی فوج نے سلطان اور اس کی فوج کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ شکست دے دی۔ اس ہاری ہوئی جنگ میں قلعہ ارسلان تو اپنی جان جیسے تیسے بچانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر قلعے کے اندر موجود جو لوگ ان کی مدد کا انتظار کر رہے تھے ان کو اب یقین ہو چکا تھا کہ باہر سے ان کو کوئی مدد نہیں ملنے والی ہے۔ اور تو اور اب صلیبی فوج نے یہ بھی کیا کہ جن لوگوں کو انہوں نے اس جنگ میں قیدی بنایا تھا ان کو باری باری سے قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کو نیکیا شہر کے اندر پھینکنے لگے، تاکہ اندر موجود لوگوں میں جلد سے جلد دہشت پھیل جائے۔ اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی، کیونکہ اندر موجود حفاظت کے لیے جو سپاہی تھے وہ سلطان کی طرف سے تو پہلے ہی نا امید ہو چکے تھے، جبکہ اب ان کھوپڑیوں کو پھینکنے کی وجہ سے عام لوگوں میں دہشت پھیلنے لگی، جس سے ہوا یہ کہ اندر موجود لوگوں نے اب فائنلی ارادہ کر لیا کہ وہ اس شہر کو سرنڈر کر دیں گے۔ اب ان لوگوں نے سرنڈر تو کیا، مگر سرنڈر کرتے وقت یہاں پر ایک بڑی ہوشیاری بھی دکھائی، اور وہ ہوشیاری یہ تھی کہ صلیبی فوج کے اندر موجود جو کچھ رومن کمانڈرز تھے خفیہ طور پر ان سے کانٹیکٹ کیا۔ دراصل بات یہ تھی کہ ترک سلجوقوں کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ تھا کہ اگر یہ شہر ڈائریکٹ اس صلیبی فوج کے ہاتھ میں چلا گیا کہ جو یورپ کے الگ الگ علاقوں سے آئی ہے، تو وہ اس شہر میں موجود نہ صرف ہر عام اور خاص انسان کو چن چن کر قتل کر ڈالیں گے، بلکہ پورے شہر میں بھی اس طریقے کی لوٹ مار اور تباہی مچائیں گے کہ شہر کو مانو قبرستان میں بدل دیں گے۔ مگر جو رومن کمانڈرز تھے یا رومن سپاہی تھے کہ جو قسطنطنیہ سے اس صلیبی فوج کے ساتھ آئے تھے، وہ ظاہر ہے رومن امپائر جیسی ایک پرانی اور عظیم سلطنت سے بلونگ کرتے تھے، اسی لیے ان کے مقابلے میں زیادہ سویلائز اور زیادہ ڈسپلن تھے۔ تو بس ان لوگوں نے خفیہ طور پر رومن کمانڈر سے کانٹیکٹ کیا اور اس شہر سے یورپ کے الگ الگ علاقوں سے آنے والے صلیبی کمانڈرز کی بجائے رومن کمانڈرز کے ہاتھوں پر سرنڈر کیا۔ لگ بھگ ایک مہینے کے لمبے گھیراؤ کے بعد اب سلجوقوں کی یہ راجدھانی ان کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ اب کیونکہ یہ سرنڈر ایک ڈیل کے تحت ہوا تھا، امن اور شانتی کے ساتھ ہوا تھا، تو اسی لیے صلیبی لوگ اس چیز سے ناراض ہو گئے تھے۔ شہر میں لوٹ پاٹ کرنے کی اجازت نہ ملنے کی وجہ سے صلیبیوں میں جو ناراضگی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اب رومن کمانڈرز نے کیا یہ کہ شہر کا جو خزانہ تھا اس میں سے ایک اچھی خاصی تعداد کو صلیبی فوجیوں میں بٹوا دیا گیا، اور اس کے علاوہ بہت سارے تحفے بھی بانٹے گئے۔ فائنلی سب کچھ نارمل ہو چکا تھا۔ اب یہ صلیبی فوج اپنے سفر کی اگلی منزل پر بڑھنے کے لیے تیار کھڑی تھی، اور اس صلیبی فوج کی اگلی منزل تھی ایتھاسک اور مشہور شہر انطاکیہ، جو آج کے حساب سے دیکھیں تو ٹرکی اور سیریا کے بارڈر کے آس پاس ہی میں موجود تھا، کیونکہ سلجوقہ نے روم سے نپٹنے کے بعد ٹرکی سے تو نیچے نیچے ان کو گزرنے کا راستہ مل چکا تھا، اب ان کو یروشلم پہنچنے کے لیے سیریا اور لیبنان جیسے علاقوں کی طرف انٹری کرنی تھی، اور یروشلم جانے والے اس راستے پر سب سے مشکل دیوار یہی شہر تھا، کیونکہ ڈیفنس کے لحاظ سے ہی دیکھ لیں تو اس شہر کو کافی طاقتور سمجھا جاتا تھا۔ یہ بالکل قلعے کی طرح دکھنے والا شہر دو پہاڑوں کے اوپر بسایا گیا تھا۔ شہر کو محفوظ بنانے والی جو دیوار تھی وہ پہاڑ کی بالکل اونچی چوٹی تک بھی جاتی تھی، اور تو اور اس شہر کے اندر جو اس کا مین قلعہ تھا وہ باقی شہر سے بھی اور اوپر بنا ہوا تھا، جس سے اب ہوتا یہ تھا کہ شہر میں موجود حفاظت کرنے والے جو سپاہی ہوتے تھے وہ اس قلعے کے ذریعے سے اپنے دشمن کو بہت دور سے ہی دیکھ لیا کرتے تھے۔ اسی چیز کا ہی ان لوگوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ بڑی صلیبی فوج نے جب ان لوگوں کے شہر کا گھیراؤ کیا تو یہ لوگ اب اوپر سے کرتے یہ تھے کہ جب بھی ان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ صلیبی فوج غافل ہے، تھوڑی بہت بھی لاپرواہ ہو چکی ہے، اس کے چند گھڑ سوار سپاہی بڑی تیزی کے ساتھ باہر کو نکلتے، ان کے اوپر تیر برساتے، حملہ کرتے اور دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتے، اور اس چھوٹے اور سرپرائز اٹیک میں اگر کوئی صلیبی فوجی ان کے ہاتھ بھی لگ جاتا پھر تو وہ اس کو اندر لے جاتے اور اندر لے جا کر قتل کرتے، اور اس کے بعد اس کے سر کو کاٹ کر صلیبی کیمپ میں باہر پھینک دیا کرتے تھے، تاکہ شہر کا گھیراؤ کرنے والی صلیبی فوج کے اندر دہشت پھیل جائے۔ اب جب شہر کے سپاہی یہ کرتے تو باہر موجود صلیبی فوجی جو اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے تھے ان کا خون کھول اٹھتا تھا، اور اسی غصے میں پھر ہر گزر
گزرتے دن کے ساتھ وہ اس شہر کا گھراؤ پہلے سے بھی سخت کر دیتے۔ ویسے دوستو یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویسے تو یہ انطاکیہ شہر سلجوقوں کے انڈر میں نہیں آیا کرتا تھا، مگر یہاں پر بھی جن کی حکومت تھی وہ ترک ہی تھے، اور یہاں کے اس دور میں جو گورنر ہوا کرتے تھے ان کا نام یاغیسیان ہوا کرتا تھا۔ اب صلیبی لوگ یہ گھراؤ سخت تو کرتے جا رہے تھے اور بہت سارے الگ الگ طرح کے منصوبے بھی اپنا رہے تھے، مگر اس کے باوجود بھی ان کو کوئی کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اندر موجود سپاہی سرنڈر کرنے کی بجائے جیوں کے تیوں ڈٹے پڑے تھے۔ ایسے ہی گھراؤ کے حالات میں جب کئی مہینے گزر گئے اور ابھی بھی شہر جیتنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، تو پھر وہی ہوا کہ جو اکثر کسی بھی فوج میں ہوتا ہے، مطلب آپس میں ٹوٹ پڑنے لگی۔ صلیبی فوجی ایک دوسرے سے لڑ کر وہاں سے بھاگنے لگے۔ ان کے جو کمانڈرز تھے ان میں بھی اب ہر معاملے کو لے کر جھگڑا ہونے لگا، اور تو اور سمندری راستے سے لگاتار مدد ملنے کے باوجود بھی اب صلیبی لشکر کے اندر خوراک کی کمی ہونے لگی تھی۔ حالات اتنے برے ہو چکے تھے کہ اب اسی خوراک کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ دم توڑنے لگے تھے، اور بچی کچی کسر 1097 عیسوی کی سردی نے پوری کر دی۔ جب اتنے برے حالات میں خطرناک سردی پڑی تو انسانوں کا تو جو ہونا تھا وہ ہو ہی رہا تھا، مگر اس سردی میں اب چارے کی کمی کی وجہ سے ان کے جو جانور تھے، خاص طور سے جو گھوڑے تھے، وہ بھی دم توڑنے لگے۔ مانو ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ صلیبیوں کا یہ پورا مشن، یہ پورا منصوبہ یہیں پر ختم ہو جائے گا۔ ایسے ہی برے حالات میں صلیبی لشکر کے کچھ لوگ جب اپنے پادری سے ملے تو انہوں نے بتایا کہ دراصل ہمارے لشکر کے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ لشکر میں موجود کچھ سپاہی ایسے ہیں کہ جو گناہ کر رہے ہیں، مطلب ہم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہی خدا ہم سے ناراض ہے۔ تو اب اس چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے سب سے پہلے تو یہ کیا گیا کہ صلیبی لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں ان کو مردوں سے بالکل الگ کر دیا گیا، اور جو صلیبی فوجی تھے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ خیرات کریں، اور باقی جو الگ الگ طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں ان میں بھی حصہ لیں۔ حیرانے کی بات تو یہ ہے کہ مردوں اور عورتوں کو الگ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ پکڑ لیا جاتا تھا تو اس کے ساتھ اب یہ لوگ کرتے یہ تھے کہ سب سے پہلے تو ان دونوں کو ننگا کیا جاتا تھا، ان کے ہاتھ پاؤں باندھے جاتے تھے، اور پھر ان دونوں کو لاٹھیوں سے پیٹتے ہوئے جو فوج کا پورا لشکر تھا اس میں گھمایا جاتا تھا۔ ایسے ہی حالات میں دن، ہفتے اور مہینے گزر گئے اور پھر 1098 عیسوی کا گرمی کا موسم آ گیا۔ آدھا سال سے بھی زیادہ گزر جانے کے بعد جو اندر موجود فوج تھی نہ تو وہ سرنڈر کرنے کے لیے تیار تھی، اور نہ ہی باہر موجود جو صلیبی لشکر تھا وہ واپس جانے کے لیے تیار تھا۔ محسوس ہو رہا تھا کہ لمبے وقت تک ایسا ہی چلے گا، مطلب دونوں میں سے کوئی بھی کسی کو جھکا نہیں پائے گا، کہ تبھی اچانک سے صلیبی فوج کا کانٹیکٹ مسلم دنیا کے ایک غدار سے ہوا جس کا نام اتہاسک کتابوں میں فیروز بتایا جاتا ہے۔ اس فیروز نام کے غدار کے بارے میں اتہاسکاروں کا اندازہ ہے کہ یہ ایک آرمینیائی عیسائی تھا کہ جس نے ظاہری طور پر اسلام اپنا لیا تھا۔ یہ نہ صرف اندر موجود انطاکیہ کی حفاظت کرنے والی جو فوج تھی اس کا حصہ تھا، بلکہ ان خاص لوگوں میں بھی شامل تھا کہ جن کو اس شہر کی حفاظت سے جڑے ہوئے تمام معاملات کے بارے میں پتا تھا۔ مانا جاتا ہے کہ اس فیروز کی کسی معاملے کو لے کر شہر کے گورنر یاغیسیان سے دشمنی ہو گئی تھی، اور اسی دشمنی میں بدلہ لینے کے لیے اب اس فیروز نے صلیبیوں سے کانٹیکٹ کیا اور شہر پر قبضہ کروانے کے لیے اپنی طرف سے ان کو مدد کی آفر دی۔ صلیبیوں کے لیے تو فیروز جیسے کسی بندے کا ملنا کسی چمتکار سے کم نہیں تھا۔ انہوں نے فوراً آفر قبول کیا اور وعدہ کیا کہ بدلے میں فیروز کو صلیبیوں کی طرف سے بے تحاشا مال و دولت دیا جائے گا۔ دونوں کے بیچ ڈیل پکی ہوئی تو فیروز نے سب کچھ اگل دیا۔ 1098 عیسوی میں 2 اور 3 جون کی درمیانی رات میں 50 سے 60 کے قریب صلیبی فوجی اچانک سے شہر کے ایک خاص حصے پہ سیڑھیوں اور رسیوں کی مدد سے چڑھنے لگے۔ یہ دراصل شہر کا وہی خاص حصہ تھا کہ جس کو لے کر مخبری ہو چکی تھی، جس کے بارے میں ان کو پتا تھا کہ یہاں پر کم فوجی ہوں گے یا اتنے ہوں گے یا پھر حفاظتی معاملات کمزور ہوں گے۔ اوپر چڑھتے ہی ان صلیبی فوجیوں کو جو چند محافظ ملے بھی جن کے بارے میں ظاہر ہے ان کو پہلے سے ہی پتا تھا، ان کو انہوں نے فوراً قتل کر دیا، اور اس سائٹ کا جو شہر کا دروازہ تھا اس کو فوراً کھول دیا گیا۔ دروازے کے باہر کھڑی ہوئی ایک بڑی صلیبی فوج ان لوگوں کا پہلے سے ہی انتظار کر رہی تھی۔ فوراً ہی یہ صلیبی فوج اندر انٹر ہو گئی، اور انٹر ہوتے ہی شہر کی اس دیوار پر یا اس پورے علاقے پر صلیبی جھنڈے لہرانے لگے۔ اندر موجود لوگوں نے جب اچانک سے اپنے شہر پر صلیبی جھنڈوں کو لہراتے ہوئے دیکھا تو افراتفری مچ گئی۔ سب ہکا بکا ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور اسی افراتفری کے ماحول میں شہر میں موجود ایسے چند لوگ کہ جو ارمینیائی عیسائی تھے، انہوں نے جان بوجھ کر اب شہر کے باقی دروازوں کو بھی صلیبیوں کے لیے کھولنا
शुरू कर दिया। देखते ही देखते पूरे शहर में सलीबी फौजें घुस चुकी थीं और हर तरफ कत्लेआम शुरू हो चुका था। सलीबियों ने मर्द, औरत, बूढ़ा, बच्चा, कमजोर किसी का भी लिहाज किए बिना सभी को कत्ल करना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में बहुत सारे तो ईसाई तक मारे गए थे। हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थीं और शहर की सड़कें भी लाशों से इस कदर भर चुकी थीं कि लिखा गया है कि कोई भी इंसान इन लाशों पर पैर रखे बिना अपना कदम आगे नहीं बढ़ा सकता था। शहर के गवर्नर यागिसियान ने देखा कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है तो उन्होंने अपने चंद साथियों के साथ घोड़े पर बैठकर वहां से भागने की कोशिश की। कुछ दूर जाकर वो घोड़े से गिरे और जख्मी हालत में बेहोश हो गए। उनके जो साथी थे उनको लगा कि ये मर चुके हैं तो वो उनको वहीं पर छोड़कर चले गए, मगर कुछ देर के बाद वहां पर एक अर्मीनियाई कसाई आया। उसने यागिसियान को देखा तो फौरन पहचान लिया और उसने इसी हालत में ही यागिसियान का सर काटा और उसको इनाम के लालच में सलीबी फौजियों के सामने पेश कर दिया। इस तरह से 80-85 साल के उन यागिसियान ने इस दुनिया को अलविदा कहा कि जो पिछले 8-9 महीने तक लगातार सलीबियों के सामने डटकर खड़े हुए थे। सिर्फ यागिसियान ही नहीं बल्कि उनके साथ ही उनका ये शहर भी जा चुका था। अपने यरूशलेम के रास्ते पर खड़ी हुई इस सबसे मजबूत दीवार को गिराने के बाद अब एक बार फिर से सलीबियों ने बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। आज के दौर के हिसाब से देखें तो सीरिया और लेबनान के इलाके में जितने भी छोटे बड़े शहर हुआ करते थे उनको बड़ी तेजी के साथ ये लोग फतह करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ को तो तलवार के जोर पर जीता गया था, जबकि कुछ छोटे और कमजोर शहर तो ऐसे थे कि जिन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया था। उसकी वजह ये थी कि सलीबियों ने पूरे रास्ते भर अलग अलग शहरों में जो जुल्म सितम किया था, जो मारकाट मचाई थी, उनके इस जुल्म सितम की दास्तानें इस पूरे इलाके में फैल चुकी थीं और आम लोगों में दहशत फैला रही थीं। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि सीरिया के एक शहर में तो कुछ सलीबी फौजियों ने अपनी भूख मिटाने के लिए मरे हुए मुसलमानों का गोश्त तक खाया था। ये वो घटना थी कि जिसने उस दौर में खुद सलीबियों के भी जो बड़े बड़े लीडर्स थे उनको हिला कर रख दिया था। मगर किस्सा मुख्तसर ये है कि ये सब कुछ करते हुए अब फाइनली सलीबी उस जगह पर पहुंच चुके थे कि जिसके लिए उन्होंने इतना लंबा और मुश्किल भरा सफर तय किया था, और वो जगह थी यरूशलेम शहर। 1096 में यूरोप से निकलने वाली ये पूरी सलीबी फौज 2 जून 1099 के दिन फाइनली अब यरूशलेम मतलब के बैतुल मुकद्दस का घेराव कर चुकी थी। मगर सवाल ये है कि इन सलीबियों के मुकाबले में मुसलमानों ने क्या किया? मुसलमानों ने आखिर इस सलीबी फौज का मुकाबला कैसे किया था? शहर के अंदर मौजूद वो कौन थे कि जिन्होंने सलीबियों की मदद की थी? और शहर से बाहर मौजूद जितने भी पानी के कुएं थे उसमें तो पहले ही मुस्लिम फौजों ने जहर मिला दिया था, तो यहाँ पर आने वाले सलीबियों ने बिना पानी के कैसे सरवाइव किया था? इन सारे ही सवालों के जवाब जानेंगे, मगर आज नहीं बल्कि अपनी इस सीरीज के अगले वीडियो में। तो इसीलिए अभी आप लोग कुछ करें या ना करें, लेकिन नीचे मौजूद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जरूर प्रेस करें ताकि जैसे ही इस सीरीज की नई वीडियो आए तो आप लोग मिस ना कर सकें। बाकी ये वीडियो भी अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।